اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا نے متعال کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی شکر احسان توفیق نصیب کی. ایک بار پھر سید الشہداء کی اعضاء میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں غمگین ہونا، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا خدا نے نصیب کیا ہے. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے تاکہ انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں میں یہ ذکر جاری و ساری رہے، اور ان کے وارث کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال نے انسان کے اندر جو شرافت اور کرامت قرار دی ہے، جس کو خدا متعال نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے، وہ سب سے اہم انسان کے فیصلوں میں ظاہر ہوتی ہے. ہم سب کو معلوم ہے ہمارا رنگ کیا ہے، اس میں ہمارا کیا اختیار ہے، ہمارا قد کیا ہے، ہم کس نسل سے ہیں، حتیٰ ہمارا نام کیا ہے، اس میں ہمارا کیا اختیار ہے. جس چیز میں ہمارا اختیار ہے اور اس کے اوپر گفتگو ہے کہ کتنے حد تک ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے فیصلے کیا کیے. اس میں بھی اور چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. مثلا آپ کسی ایک محلے میں رہتے ہوں تو وہاں کا ایک دباؤ ہوتا ہے. آپ ایک خاندان کے اندر ہوں گے، اس کی اپنی ایک عادتیں ہوں گی. ان سب کے باوجود فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو کسی رنگ پر، کسی قد پہ، کسی زبان پہ، کسی حتیٰ تعلق کے اوپر کوئی فضیلت نہیں مل پائے گی. سب سے بڑی فضیلت ملے گی فیصلوں کے اوپر.
اور آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے فیصلوں کا جواب دینا پڑے گا، یہ فیصلے آپ نے کیوں کیے۔ قیامت تک ایسے ہی ہے سب فیصلے۔ اور میں کئی دفعہ اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں بڑے فیصلے 2-3 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، باقی سب ان فیصلوں کا اثر ہے۔ تو اگر صرف مثال میں کہوں تو مثال کے طور پر اگر میں 18 سال کی عمر میں 17 سال کچھ مہینے کی عمر میں طالب علم نہ بنا ہوتا تو جتنی میں نے مجلسیں پڑھی ہزاروں اب تک یہ پڑھتا پھر میں دائرے پھر نہیں پڑھتا۔ تو وہ ایک فیصلہ تھا، اس نے پوری زندگی متاثر کر دی۔ اس طرح ہم لوگوں کی زندگی میں بڑے فیصلے 3-4 سے زیادہ نہیں ہیں، وہ ساری زندگی کو اثر ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان فیصلوں کے نیچے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں جو اثر ڈالتے رہتے ہیں، کب آپ نے کیا کر لیا، پھر ایک بڑا فیصلہ چھوٹے فیصلے لے کے آتا ہے اور چھوٹے فیصلے لے کر آتا ہے، آخر میں کیا بات آتی ہے، آج آپ نے کیا کیا۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی 50 سال تک صحت کے اصولوں کا خیال کرے اور 50 سال تک صحت کے اصولوں کا خیال کرنے کے بعد یہ کہے آج میں زہر کھا لیتا ہوں، اسی دن مرے گا۔ پھر 50 سال صحت کے اصولوں کا خیال کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ معنوی ترقی بھی ایسے ہی ہے۔ ایک انسان یہ کہے میں 40 سال تقوی اختیار کیا، آج نعوذ باللہ تعالی کچھ اور کروں گا، اپنی موت اپنے ہاتھوں لے کے آؤ گے۔ ایک ایک دن کا فیصلہ اہم ہے۔ تو آپ کو اور مجھے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنی اخلاقی تربیت میں، اپنی معنوی تربیت میں، وہ یہ کہ آپ کسی بھی دن کو خالی دن نہیں سوچ سکتے۔ تو مثال کے طور پر دنیا کے کاروبار میں ویکینڈ ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، سمر ویکیشنز ہوتی ہیں۔ اخلاقی تربیت میں 1 گھنٹہ 1 منٹ بھی فارغ نہیں ہو سکتے آپ۔ جس نے یہ بات سمجھ لی اس کو بہت ساری چیزوں میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور ہماری طبیعت میں اس کو قبول کرنا نہیں ہے۔ میں 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ جب بھی ہم لوگ عبادتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی مثلا فلاں عبادت اچھی ہے اور فلاں کام کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو انسان کے اندر ایک مثال کے طور پر جذبہ اٹھتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اور میں نے ایک دن کتنا انجام دیا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ کتنا انجام دیا۔ تو مثال کے طور پر زیارت عاشوراء بہت بڑی عبادت ہے، روزانہ پڑھنے کا اپنا ایک اثر ہے، اور میرے پاس روایت موجود ہے روزانہ کی چیپٹر میں، فرمایا کہ جب تم کسی اچھے عمل کو انجام دو تو 1 سال تک انجام دو، تب تمہارے وجود پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس روایت میں نمبر استعمال ہوا ہے 360، میرے خیال میں جو لکھا ہے کہ تمہارے وجود میں 360 رگیں ہیں۔ اب رگوں کا مطلب وہ وین نہیں ہے جس کے اندر خون ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ جسم کے اندر ہوتی ہیں، یہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے۔ فرمایا تمہارے وجود کے اندر 360 رگیں ہیں، جب تم 360 دن کسی کام کو انجام دیتے ہو تب تمہارے وجود پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک عمل آیا ہوا ہے تو میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور پھر انشاءاللہ جو کل عرائض پیش کیے تھے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ چند دن پہلے آیت اللہ العظمیٰ بہجت علی اللہ مقام شریف ان کا ایک واقعہ کہیں پڑھ رہا تھا، تو اس میں شاید کسی شاگرد نے ان سے کہا ہوگا کہ مجھے کوئی عمل بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جس سے دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے، معنوی ترقی بھی ہو جائے گی، تمہارے جو پھنسے ہوئے کام ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، تمہارے پیسہ بھی آ جائے گا، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا، یہ میں تمہیں بتاؤں؟ اس نے کہا بالکل فرمائیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو، اس استغفار میں سب کچھ ہے۔ اچھا اب یہ استغفار انسان کیسے کرے؟ مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے اس کے اوپر تفصیل سے عرض کیا تھا، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، کہ استغفار کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں، انسان استغفار کو کس طریقے سے کرے۔
جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے بہترین راستہ سحر کے وقت استغفار کرنا ہے۔ اذان فجر سے تھوڑی سی دیر پہلے، 10 منٹ 15 منٹ پہلے سحر کا وقت ہے، اس میں استغفار کرنا۔ اس سے پہلے بھی ہوتا ہے سحر کا وقت، لیکن مثلا نزدیک لے آئے تو اچھا ہے۔ سحر کے بعد استغفار کرے۔ ایک روایت موجود ہے، فرمائیں کہ 70 مرتبہ سحر کے وقت استغفار کرے کوئی شخص تو قرآن کی اس آیت کی نشانی بن جاتی ہے جس میں فرمایا کہ مومن کی علامت ہے کہ استغفرون بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے اس آیت کی نشانی بنے تو 70 مرتبہ استغفار کرے سحر کے وقت، فرمایا 1 سال تک، تو خدا تعالیٰ اس آیت کی نشانی بنا دے گا اس کو۔ مجھے نہیں پتا اس کی نشانی بننے کے بعد کیا نصیب ہوگا، لیکن قطعی بات یہ ہے کہ استغفار سے بہت کچھ نصیب ہونا ہے۔ کتنی آیتیں ہمارے پاس، یمددکم باموال وبنین، مال اور اولاد سے تمہاری مدد دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا، جو لفظی ترجمہ بنے گا۔ تو یہ ایک کام ہے، روزانہ کرنے کا ہے یا ایک دفعہ کرنے کا ہے؟ ایک دفعہ کرنے سے کہاں ہوگا؟ خود روایت کے لیے 1 سال تک۔ اب ہم لوگ 1 سال تک شاید 1 دن چھوڑ دیں گے، 2 دن چھوڑ دیں گے، تو زندگی کا اپنا حصہ بنا لے کہ مجھے 70 مرتبہ سحر کے وقت استغفار کرنا ہے۔ استغفار کے وقت کیا سوچنا ہے؟ پہلے بات ہو چکی ہے، میں تفصیل تو دوبارہ اس کے پر عرض نہیں کروں گا۔ پچھلے گناہوں کو تکرار کرے، اپنے جو اعضاء و جوارح ہیں ان کو سوچے۔ مثلا 10 مرتبہ استغفار کرے آنکھوں کے لیے، 10 مرتبہ اپنی زبان کے لیے، 10 مرتبہ اپنے کانوں کے لیے، 10 مرتبہ شکم پرستی کے مقابلے میں، 10 مرتبہ دنیا پرستی کے مقابلے میں، 10 مرتبہ شہرت پرستی کے مقابلے میں، اس طرح کر کے ایک دفعہ استغفار کرے والدین کے حقوق کے مقابلے میں کہ پتہ نہیں والدین کے حقوق کتنے تھے، میں نے ادا کیے نہیں کیے، حقوق الناس، ہمسایوں کے حقوق، اہل خانہ کے حقوق۔ تو اس طرح انسان کے اندر ایک روحانیت ڈیولپ ہوتی ہے، پھر وہ روحانیت اپنا کام کرتی ہے، انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ کرنے کا ایک کام ہے۔ کل کی بات کو میں اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ کل یہ بات عرض ہوئی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے عبرت ختم ہونے لگتی ہے۔ تو کل یہ بات ہوئی کہ انسان کے اندر مشکلات تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اگر پکڑنے پر آئیں، بالکل پن پوائنٹ کریں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے جیسے آج کے زمانے میں آنکھوں کے گناہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ امام کا قول ہے، وہ قول بھی میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام کا قول ہے کہ فرمایا کہ جب انسان کی آنکھوں کے اوپر شہوت کا اثر ہوتا ہے تو اس کے دل سے عبرت ختم ہو جاتی ہے، تو وہ عبرت نہیں لے پاتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام جو کل میں نے عرض کیا تھا دوبارہ بھی دہرا رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ کوشش یہ کریں کہ کمپیوٹر سے، موبائل سے انٹرٹینمنٹ نہ لیں۔ انٹرٹینمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مثلا تفریح، اس کو تفریح میں استعمال نہ کریں۔ اور اس کو آج میں اور عرض کروں گا، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں فحشاء میں استعمال نہ کرے، نہیں، وہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو قطعاً نہ کرے، تفریح میں استعمال نہ کرے۔ اس کی وجہ بھی عرض کروں گا ابھی۔ اگر یہ کام کوئی کرے تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں عبرت لینے کی طاقت آئے گی، ایک آیت شاید اس کے دل پہ اثر کرے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے انسان پتہ نہیں کتنی مجلسیں سن لیتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اور تفصیل میں جاتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک بیماری ہے، یہ تمہاری دوا ہے، معاملہ ختم۔ کوئی تفصیل نہیں بتاتا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کچھ نہیں بتاتا۔ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تمہاری ایک تکلیف ہے، اب بتاتے ہیں میری یہ تکلیف ہے۔ وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے صحیح ہو جائے گی، یہ تمہاری دوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو اپنی تکلیف بتاتے ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح بتاتا ہے کہ دیکھو جو تمہاری تکلیف ہے، تمہارے فلاں عضو میں، مثلا تمہارے جسم کے فلاں حصے میں یہ مشکل آئی ہے،
اور یہ جو مشکل ہے اس کی وجہ سے تمہاری یہ نشانیاں آ رہی ہیں. اب تم اگر یہ دوائی لو گے تو تمہاری مشکل کیسے حل ہوگی وہ پورا آپ کو بتا دیتا ہے. اب خود مجھے بتائیں علاج کرانے کے لیے کون سا ڈاکٹر بہتر ہے؟ جو پورا سسٹم نہ بتائے یا پورا سسٹم بتا دے؟ میں ترجیح دیتا ہوں کہ مجھے پورا سسٹم بتا دے تاکہ مجھے اور احتیاط کرنے میں آسانی ہو جائے. مثلا اگر مجھے وہ بتا دے، فرض کر لیں کہ بھئی تمہاری آنتوں میں مسئلہ ہے، تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا اس کا مطلب ہے اس کا کوئی تعلق، براہ راست تعلق کھانے پینے سے ہوگا. کھانا تو بالآخر آنتوں میں ہی جائے گا، تو پھر میں کھانے پینے میں وہ احتیاط کروں گا جو میری آنتوں کی اس مشکل کو حل کرے. اچھا اگر مسئلہ آنتوں کا نہیں ہے، کہیں اور کا ہے، تو پھر میں وہاں احتیاط کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے علاج کروانے کے لیے وہ ڈاکٹر بہت اچھا لگے گا جو پورا میکینزم بتا دے. اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اور ہم اخلاقی تربیت نہیں چاہتے اپنی؟ اگر اخلاقی تربیت چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ صرف نصیحتیں کریں یا سسٹم بتائیں؟ میں ترجیح دیتا ہوں سسٹم پتہ چلنا چاہیے تاکہ میں غلطی بھی کروں تو مجھے پتا ہو کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، اس کا یہ اثر ہوگا. ٹھیک ہے، انجانے میں کوئی کام نہ کروں. تو مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں، وہ ایسی میں مثال دے رہا ہوں، شوگر ہے اس کو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی میٹھی چیز کھا رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم کو تو شوگر تھی؟ تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے صبح کو یہ احتیاط کر لی ہے، رات کو میں یہ احتیاط کر لوں گا، اس وقت جو کھا رہا ہوں یہ میں بیلنس کر لوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ اگر غلطی بھی کر رہا ہو تو اس کو پتا تو ہوگا کم از کم کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، اس کا یہ اثر ہوگا، مجھے اس غلطی کو نپٹانا کیسے ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کو ہمیں اخلاقی تربیت کا نظام پتہ چل گیا ہے کیا؟ میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں نہیں پتہ. اس کی وجہ سے ہم انجانے میں ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جس کا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اثر کیا ہونا ہے قطعاً نہیں کریں گے، لیکن کر رہے ہیں. اب کل میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو بھائی یہ جو آنکھوں کے گناہ ہو رہے ہیں، یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے آنکھ سے گناہ کر لیا یا مثلا عادت بن گئی ہے کہ ہر روز اتنی دیر تک یہ کام کروں گا. نہیں، یہ صرف یہاں نہیں رکے گا. یہ جو معنوی تربیت، اخلاقی تربیت کا معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ سے گناہ کیا ہے دل پہ اثر نہیں پڑے گا. نہیں، سارا اثر پڑنا ہی دل پر ہے، چاہے اچھے میں چاہے برے میں، پڑنا ہی وہیں پر ہے. تو گناہ پاؤں سے کرے گا لیکن اثر قلب پہ ہونا ہے، گناہ فکر سے کرے گا پھر بھی اثر قلب کے اوپر ہونا ہے. اچھا کام بھی ایسا ہی ہے. تو آپ اس بات کو بھول جائیں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے میں ہوگا، یہاں غلطی کر رہا ہوں باقی سب صحیح ہوگا، کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا. یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے. کل میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہاں دو خداؤں کے نظام نہیں ہے، یہ ایک توحید ہے. یہ پورا نظام ساتھ چلتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے میں آنکھوں سے گناہ کروں گا، نماز تو میری صحیح ہو جائے گی نا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو اور مجھے یہ پورا سسٹم سمجھنا پڑے گا، پھر آپ طے کریں کہ آپ نے یہ غلطی کرنی ہے تو اس کی یہ قیمت ہے، یہ دینی پڑے گی. دینے کو تیار ہو، بسم اللہ، نعوذ باللہ، بلکہ کہ میں غلطی کرو پھر تو پتہ تو چلے کہ قیمت کیا ہے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیں، سسٹم کیا ہے، نظام کیا ہے. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک حصہ عرض کیا تھا، آیت اللہ العظمیٰ بہجت بہت ظاہر بہت تجربہ کار آدمی تھے. تو وہ بعض اوقات ایک جملہ بولتے تھے، اس میں وہ برسوں کی چیزوں کو اہل بیت کی تعلیمات میں سے سمیٹ کے بول دیتے تھے. تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، میں تھوڑا سا اس کا سہارا لوں گا اور اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد
محمد وعجل فرج۔ ان کا ایک جملہ ہے، اس میں انہوں نے کئی چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ اب جملے کو میں سوچتا ہوں ابھی پہلے شروع میں نہ بولوں، پہلے تھوڑا سا اس کا گراؤنڈ تیار کر لوں۔ یہ جو اسلام نے ہمیں اخلاقی نظام دیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ ہمیں یہ معجزہ کرنے کو مل جائے گا، ایک طاقت آ جائے گی۔ مثلا میں خواب میں دیکھ لوں گا کہ کل کیا ہونے والا ہے، میں کسی کو دیکھوں گا تو بتا دوں گا تم اچھے آدمی ہو برے آدمی ہو۔ یہ سب ایک معنی میں جادوگری ہے، اسلام یہ دینے نہیں آیا۔ یہ طاقتیں ممکن ہے سائڈ میں کسی کو مل جائیں تو وہ بتائے بھی نہیں کہ میرے پاس ہے، لیکن یہ دینے کے لیے خدا دین بھیجے، نبی بھیجے نہیں ہے، اس کام کے لیے نہیں ہے۔ کس کام کے لیے؟ اگر ایک جملے میں کیا ہے، وہ جو آپ ہر روز کہہ رہے ہیں، اللہ کے قریب جانا، قربتاً الی اللہ۔ قربتاً الی اللہ کیا مطلب؟ 10 دفعہ کی سنی ہوئی بات آپ کی، اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آنا۔ جو خدا ہے، خدا ہمیں چاہتا ہے ہم اس کے نمائندہ بنیں، تو وہ چاہتا ہے اس کی وہ صفتیں جو مخلوق میں آ سکتی ہیں وہ ہمارے اندر نظر آئیں۔ 10 دفعہ کی میں عرض کر چکا ہوں، یہ بات صادق ہے، چاہتا ہے ہم سچ بولیں۔ خود رزاق ہے، چاہتا ہے ہم دینے والے بنیں۔ خود رحیم ہے، چاہتا ہے ہم رحم دل بنیں۔ علیم ہے، چاہتا ہے ہم عالم ہوں۔ تو یہ اصل ہدف یہ ہے۔ اب اس کو کوڈ ورڈ میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مثلا اس کو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اور کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اعلیٰ معنوی مقامات۔ حضرت اللہ بہجت یہ جملہ بہت استعمال کرتے تھے، جس کا ترجمہ یوں بنے گا اعلیٰ معنوی مقامات۔ اور کیا کہیں گے؟ مثلا اس کو کہیں گے انسان کے کمالات۔ یہ تمام چیزیں ایک ہی ہیں۔ انسان کا جو کمال ہے وہ اللہ کا قرب ہے۔ اور کوئی ایک بالکل ایک ورڈ میں بولیں، کیا بولیں گے؟ کہیں گے عبد خدا۔ آپ نے کہا حضرت اللہ بہجت نے اپنی قبر کے اوپر لکھوایا عبد خدا۔ عبد کا مطلب کیا ہے؟ عبد کا مطلب ہے خدا کا 100% تابع دار۔ تو خدا کا تابع دار ہوگا تو وہیں پہنچ جائے گا وہ کمالات نفسانیہ اور انسان کے کمالات وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جتنا کام ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے جس چیز کا اثر سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان عبادتیں اچھی کرے، بندگی کرے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا ہے پہلے کہ ایک لفظ ہے عبادت، ایک لفظ ہے بندگی۔ عبادت ہمارے یہاں معمولاً 1-2 گھنٹے کی عبادتوں کو کہتے ہیں۔ بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا، جو خدا چاہتا ہے وہ کرے۔ اس میں بھی عبادت کا اثر ہے۔ اور عبادتوں میں کس عبادت کا سب سے زیادہ اثر ہے؟ تو کہا یہ سب کو پتہ ہے کہ کمالات نفسانیہ میں عبادتوں کا اثر ہے، اور عبادتوں میں سب سے زیادہ اثر نماز کا ہے، اور نماز میں سب سے اہم خضوع اور خشوع ہے۔ اور خضوع اور خشوع لانے کے لیے سب سے اہم یہ ہے اگر کسی کو یہ سمجھ میں آئے تو معاملہ حل ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک جملہ بولا، 4-5 چیزیں اس کے اندر ڈال دیں اور کہا اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے تو معاملہ حل ہو گیا۔ اب میں چاہ رہا ہوں یہ میکینزم ہمیں سمجھ میں آ جائے، کوشش کرتے ہیں اس کو بیان کرنے کی تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے، اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں پر ہے، شروع کہاں سے ہونا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے پوری بہت بڑی کہانی لوگوں کو ہم بتا دیتے ہیں، لیکن وہ یہاں سے جب نکلتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے۔ میں ہمیشہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں آپ جب یہاں سے جائیں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، یہ کرنا ہے۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں مثلا سورہ حشر بتایا تھا، پچھلے سال بھی کہا تھا، اور کل اس پہ اصرار کیا تھا کہ آپ اسکرین کو انٹرٹینمنٹ میں استعمال نہ کریں۔ تو آپ کو یہ پتا ہو باہر جاتے وقت کرنا یہ ہے۔ اب آج بھی مجھے یہی کرنا ہے کہ صاف پتہ چلے یہ کریں گے تو ہمارے اندر معنوی ترقی نصیب ہو جائے گی، اور معنوی ترقی نصیب ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر امام کی نصرت ہوگی، ورنہ امام کی نصرت نہیں ہوگی۔ معنوی ترقی چاہیے امام کی نصرت کے لیے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد. صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اب انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی انسان کے کمالات ہیں ان میں عبادات کا اثر بہت زیادہ ہے. نماز، روزہ، فنا. عبادات میں سب سے زیادہ اثر کس کا ہے؟ نماز کا. اور نماز میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ خضوع اور خشوع. انسان توجہ کے ساتھ پڑھے. اب توجہ لانے کے لیے کیا چاہیے؟ صحیح ہے، توجہ لانے کے لیے انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، کہا توجہ لانے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ انسان لغو کاموں سے گریز کرے. صحیح ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو ایسے کام کو کہتے ہیں جس کا کوئی عقل کے حساب سے مقصد نہیں ہے. کر رہا ہے ایک آدمی نہیں کر رہا، شاید پورا معاشرہ کر رہا ہو. عقل کے حساب میں لو، شریعت کے حساب میں لو، کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل غلط. مثال، اب ذرا سنبھل جائے. بچے موبائل لیے ہوئے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں. اچھا کتنی دیر کھیلنا ہے؟ بچے تو چھوڑو، میں بعض اوقات ٹریولنگ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں بندے نے کپڑے وہ پہنے ہوئے جس سے لگتا ہے کسی کمپنی کا سی ای او ہے، اور جیسے ہی کہیں پہ فارغ بولتا ہے وہ نکالتا ہے موبائل پہ ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کر دیتا ہے. آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی تو شکل سے عقل مند لگ رہا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ بچہ کرے تو چلو سمجھ میں آتی ہے. صحیح ہے. اچھا یہ جو گیمز کھیل رہے ہیں اس کا کوئی عقل سے مقصد نکلتا ہے کوئی؟ بعض گیم میں ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا اس سے آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، اس سے کوارڈینیشن کی اسکل بڑھتی ہے. کتنی دیر؟ 10 منٹ، 15 منٹ. ایک ڈیڑھ گھنٹے، 2 گھنٹے کھیلے، یہ صحیح ہے؟ عقل کی بات ہے یہ؟ نہیں. یہ کم سے کم لغو ہے. اگر میں نہ کہوں حرام ہے، کم سے کم کیا بولوں گا؟ لغو ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہوگا؟ اور یہ ہوگا کہ آپ مثال کے طور پر میں گیا نیٹ کے اوپر بے تکی کہانیاں سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے، نہ تاریخ ہے نہ سبق ہے، کچھ نہیں ہے، بے مقصد ادھر ادھر کی بے تکی سٹوریز وہ میں پڑھ رہا ہوں. اچھا عقل کے حساب میں اس کا کوئی مقصد ہوا؟ نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ کم سے کم بولوں تو بولوں لغو ہے. صحیح ہے. ابھی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی چیز حرام ہو، میں نہیں کہہ رہا. ممکن ہے حرام ہوگی، جب کوئی چیز لغو ہوتی ہے تو اس میں پھر حرام بھی آئی جاتی ہیں. فرض کرو نہیں ہے حرام، صحیح ہے. اب یہ جو لغو ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ جتنی دیر مشغول رہے ہو اب نماز میں خضوع اور خشوع اتنا ہی مشکل ہوگا، اتنا ہی مشکل ہوگا. اب مثال بندہ خدا گیا مثلا کسی چینل کے اوپر، ویڈیو چینل کے اوپر کلپس ہیں، دیکھے جا رہا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، کچھ سیکھا ہے؟ نہیں. فرض کر لو کوئی حرام چیز نہیں دیکھی ہے، جبکہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی اتنی دیر دیکھے گا تو کچھ نہ کچھ حرام دیکھ ہی لے گا. نہیں دیکھا کوئی حرام، کم سے کم کیا ہوا؟ یہ لغو ہے. اب اس کو نماز میں خضوع اور خشوع ملنی ہے؟ نہیں. اس کے بعد یہ کہ ہم سے کہے گا مولانا ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں توجہ کیوں نہیں آتی؟ بندے خدا اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہو، پھر آ کے مجھ سے کہتے ہو پاؤں میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پورا نظام ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری نماز 12:40 پہ جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تب شروع ہوتی ہے. نہیں. اسی لیے شاید دین نے کہا ہے نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کی بات نہیں کی ہے. قائم کرو. کیوں؟ نماز ہر وقت قائم ہوتی ہے، اس وقت پڑھی جاتی ہے، اس وقت انعام کا وقت آتا ہے. اگر کسی نے پورے دن میں نماز قائم کی ہے اس کی ظہر اثر کی نماز اچھی ہونے والی ہے.
اس کو انعام ملے گا. نہیں قائم کی زندگی میں نماز، یہ جو 8 رکعت تھی یہ ضائع ہو جائے گی. اور ہم سب کو معلوم ہے، روایت موجود ہے، نماز میں سے بس وہ قبول ہوتی ہے جس میں توجہ ہوتی ہے. واجب اتر جاتا ہے، قبول نہیں ہوتی. نماز میں سے بس وہ قبول ہوتی ہے جس پہ توجہ ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے کسی حد تک نظام آ رہا ہے کہ بھئی آپ اپنی زندگی میں وقت گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو لغو سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنا آپ اپنے آپ کو اس لغویات سے بچانے کی کوشش کریں گے، جس کی چند مثالیں میں نے آپ کو دیں، آپ کی نماز میں توجہ بڑھتی جائے گی. اور جتنا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اس معاملے میں کوتاہی کرتے رہیں گے، نماز میں مشکل بڑھتی چلی جائے گی، مشکل بڑھتی ہے. اب 1-2 روایتیں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. کچھ روایتوں کو میں نے اسی لیے علیحدہ کر کے لکھ لیا ہے تاکہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. جو آغا بہجت کا وہ قول تھا وہ بھی اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ انسان کے کاموں کی اصلاح اس کی عبادتوں کی اصلاح سے ہے، اور عبادتوں میں سب سے اہم نماز ہے کہ جس کی روح خضوع اور خشوع ہے، اور یہ خضوع اور خشوع لغو سے دوری اختیار کرنے میں نصیب ہوتی ہے، تو پھر کام تمام ہو گیا. اگر کسی کو یہ 4-5 چیزیں سمجھ میں آ جائیں، اس کی زندگی کا کام چل نکلا. تو اب آپ کو اور میری زندگی کا ہدف 4 مرحلے میں آغا بہجت ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کمالات ہیں، یہ کمالات اچھی عبادتوں سے نصیب ہونے ہیں. اچھی عبادتیں نماز کے صحیح ہونے سے ہونی ہیں، نماز کے اندر خضوع اور خشوع ہونا ہے، اور وہ خضوع اور خشوع ایک قیمت پہ آئے گا. وہ کیا ہوگا؟ لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. آغا نے ہاتھ ہلکا رکھتے ہوئے لغویات کہا، کیونکہ وہ طالب علموں سے خطاب کر رہے ہوں گے. انہوں نے حرام کیوں نہیں کہا؟ پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو چینل ہی بند ہو جاتا ہے. یہ تو میں نے مثالوں میں بار بار آپ سے کہا کہ یہ میں مثالیں اس صورت میں دے رہا ہوں کہ حرام نہ دیکھے، اور اگر حرام دیکھ رہا ہو پھر تو اور مشکل بڑھ جائے گی. کیا مشکل بڑھ جائے گی؟ خضوع اور خشوع کے راستے اور بھی ہیں. جتنا حرام انجام دے گا اور چینل بند ہوتے چلے جائیں گے. اس کو بھی میں ابھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آج اس کو تھوڑا سا نپٹا دیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. فرض کر لیں آپ کو اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نماز میں سے بس اتنا قبول ہونی ہے جتنے پہ توجہ ہو. روایت میں بھی ہے، علماء بھی کہتے ہیں، قطعی ہے یہ بات. آپ اس کو جتنا جلدی مان لیں بہتر ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اب آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں یہ قبول ہوں گی؟ توجہ تو میں دے نہیں رہا ہوں، نہیں ہونے والی. تو پھر اور روایتوں نے اس کو صحیح کرنے کے طریقے دیے ہوئے ہیں. صحیح کرنے کے طریقے دیے ہوئے. ایک تو ابھی آیت اللہ بہجت نے بتایا کہ بھائی لغویات سے گریز کرو، تمہارا خضوع اور خشوع بڑھ جائے گا. روایتوں نے اور بھی طریقے دیے ہوئے. کم سے کم یہ کریں، ان طریقوں کا سہارا لے کر اپنی نماز کو تھوڑا سا بہتر کر لیں. اچھا، ان طریقوں میں آپ کہیں گے پھر وہی چیزیں ہوں گی جس سے خضوع اور خشوع بڑھے گا. نہیں، کچھ اور راستے بھی ہیں، ان پہ بھی محنت کریں گے. اینڈ میں آ کر خضوع اور خشوع بڑھ جائے گا، لیکن جب تک نہیں بڑھا ہے رد نہیں ہوگی نماز. نشانی مثلا پہلی بات یہ کہ نماز اول وقت پڑھے. مثلا کون سی نماز انسان کو کمالات پہ پہنچائے گی؟ جس میں خضوع اور خشوع ہو. اور سیکوینس آپ کے پاس ہے، کمالات کے لیے عبادات چاہیے، عبادات کے لیے نماز چاہیے، نماز کے لیے خضوع اور خشوع چاہیے.
جو خضوع اور خشوع کے بغیر نماز پڑھے وہ صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس خضوع اور خشوع نہیں ہے، کچھ اور ہے بیچ میں، ہاں وہ کیا ہے؟ اول وقت پڑھ لے۔ خود آغا بہجت کے استاد نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص خضوع اور خشوع کے بغیر نماز پڑھے لیکن اول وقت پڑھے ہمیشہ، خدا اس کو اعلیٰ معنوی مقامات نصیب کر دے گا۔ اچھا، اب کسی کے پاس عذر ہے، مثلا خضوع اور خشوع میں کہا لغویات سے دوری کرے، وہ کیا میں لغویات سے دوری نہیں کر پاتا، میرے اندر خضوع اور خشوع نہیں آ پاتا، چلو نہیں آ پاتا، یہ تو کر سکتے ہو، اول وقت پڑھ لو، یہ کر لو۔ جو میں نے کہا رہا حرام کرے گا تو کیا کرے گا؟ اگر خدا نہ کرے حرام کرے گا، اب یہ اول وقت نہیں پڑھ پائے گا۔ مشکل یہاں آئے گی۔ لغویات والا شخص خضوع اور خشوع چھوڑے گا، حرام کرنے والا باقی بھی نہیں لا پائے گا، وہ باقی بھی نہیں لا پائے گا۔ تو سب سے پہلے تو حرام سے بچنا پڑے گا۔ تو پیٹرن کیا بنے زندگی میں؟ حرام سے بچو، نمبر 1۔ نمبر 2، نماز خضوع اور خشوع سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ خضوع اور خشوع نہیں ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا رکھو؟ اول وقت پڑھو، اول وقت۔ میں چند پوائنٹس گنوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اول وقت پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ نماز سے پہلے جو وضو کرنا ہے، مستحبات پہ پورے پہ عمل کرو۔ واجب حصہ چہرہ دھونا ہے، بازوؤں پہ پانی ڈالنا ہے، مسح کرنا ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ کچھ مستحبات بھی ہیں، مستحبات پہ عمل کرو۔ اس کی کچھ دعائیں بھی ہیں، دعائیں بھی پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ نماز میں خضوع اور خشوع کم بھی ہوا نا، یہ اس کی جگہ لے لے گا، یہ اس کی جگہ لے گا، اور اینڈ میں آ کر یہ خضوع اور خشوع بڑھا دے گا۔ بس نماز پڑھنے سے پہلے مستحبات وضو پہ عمل کر، اول وقت نماز پڑھے۔ جتنا ممکن ہے، کسی کے اندر خضوع اور خشوع نہیں ہے، جتنا ممکن ہے مسجد میں نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو۔ مسجد اور جماعت پہ نماز پڑھنا خضوع اور خشوع کے نہ ہونے کو کمپنسیٹ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ بس اول وقت پڑھے، جماعت سے پڑھے، نماز مسجد میں پڑھے، مستحبات کا خیال کرے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، مثلا فرض کرو کوئی جماعت سے نہیں پڑھ پاتا۔ پہلے زمانے میں ہمارے والدین بہت اصرار کرتے تھے، نماز سے پہلے اذان دو، اذان کے بعد اقامہ دو، پھر نماز پڑھو۔ ابھی ہمارے دور میں لوگ ہوشیار ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مستحب ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ جب ہمیں نماز سکھاتے تھے، مستحب واجب نہیں سکھاتے تھے، وہ سارا واجب بنا کے سکھاتے تھے، کہتے تھے سب واجب ہے۔ تو سجدہ شکر بھی کہتے تھے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی، اس طرح ہمیں سکھاتے تھے۔ ابھی لوگ ہوشیار ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا واجبات اتنے ہیں، باقی سب تو مستحب ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، شروع۔ اب خضوع اور خشوع آنی ہے اس میں؟ نہیں، کمپرومائز ہو چکا۔ کیوں؟ اذان نہیں دی ہے، اقامہ نہیں ہے، کمپرومائز ہو گیا۔ بس آپ کیا کریں؟ وضو کے مستحبات پہ انجام دیں، نماز اول وقت پڑھیں، جماعت سے پڑھ سکتے ہیں جماعت سے پڑھیں، مسجد سے پڑھ سکتے ہیں مسجد سے پڑھیں، نہیں مسجد میں پڑھ رہے، فرادہ پڑھ رہے، اذان اور اقامہ دیں ضرور۔ اچھا، اذان و اقامہ میں چلتے پھرتے دیں یا سوچ سمجھ کے دیں؟ حتی الامکان سوچ سمجھ کے دو۔ کیوں؟ میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کچھ لوگ برزخ میں جائیں گے، کئی ہزار سال بعد ان کو یاد آئے گا کہ ہم کسی نبی کو مانتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اشہد ان نبی کا نام رسول اللہ توجہ سے نہیں کہا تھا؟ توجہ سے چاہیے، نہ نماز میں توجہ سے کہتے تھے، نہ اذان و اقامہ میں پڑھتے تھے۔ ان کو کئی ہزار سال کے بعد یاد آئے گا کہ ہم ایک نبی کے ماننے والے تھے۔ کب گواہی دی انہوں نے؟ تو اذان توجہ سے دیں، اقامہ توجہ سے دیں۔ آپ کہیں گے اگر میں اتنی توجہ کر پاتا تو نماز میں بھی آ جاتی، جتنی کر سکتے ہو اتنی کرو، صحیح ہے۔ اب ایک نسخہ ہے چھوٹا سا، وہ کیا ہے؟ نماز شروع کرنے سے ذرا سا پہلے، یہ میرے خیال میں آیت اللہ تہرانی نے کہیں پہ لکھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، شاید اب کسی اور نے لکھا،
تو کہتے تھے نماز شروع کرنے سے پہلے وقت کے امام کو سلام کر لو، مدد مانگو کہ مولا میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے آپ کی نصرت چاہیے، توسل کرو۔ اور میرا خیال میں آقا بہجت نے کہا تھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے سید الشہداء کو سلام کر لیا کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا اور جو مشہور جملہ ہے روایتوں میں وہ صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، نماز سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ اذان اقامہ، وقت کے امام کو سلام، سید الشہداء کو سلام، نماز شروع کر لی۔ توجہ ابھی بھی نہیں آ رہی، فرض کر لیتے ہیں، اتنے کاموں کے بعد توجہ کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے، فرض کرتے ہیں نہیں توجہ آ رہی، کوئی بات نہیں، ایک اور کام کر لو۔ پچھلے سال سے پچھلے سال عرض کیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ ابھی کسی نے کیا یا نہیں کیا، ہر رکوع اور ہر سجدے میں درود ضرور پڑھ لو۔ ایک اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، واجب ذکر ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم بحمدہ 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک درود بھی پڑھ لو۔ اپنی زندگی میں طے کر لیں کہ ہر واجب نماز کے ہر رکوع اور ہر سجدے میں کم سے کم ایک دفعہ درود پڑھوں گا، یہ خود بخود توجہ بڑھائیں گے۔ یہ جتنے پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں سب روایتوں میں اس کی بیکنگ موجود ہے، خود بخود توجہ بڑھے گی۔ اور ایک اور عجیب بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، جتنا نماز میں آپ کی توجہ بڑھے گی لائف میں آپ کا فوکس بڑھے گا۔ کیا مطلب؟ لائف میں فوکس بڑھے گا، یعنی پہلے ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کہ کریں، نہیں کر پا رہے، ارادہ نہیں بنتا۔ جتنا نماز میں آپ کی توجہ بڑھ جائے گی آپ کا لائف میں فوکس بڑھے گا، آپ توجہ سے اپنے زندگی کے کاموں کو انجام دیں گے۔ آیت اللہ بہجت نے ایک جگہ فرمایا تھا، میں آیت اللہ بہجت کے جملے بہت کہتا ہوں، تو انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے اپنی زندگی میں تو خدا اس کی ساری زندگی کے کام اول وقت کروا دے گا، فوکس بڑھ جائے گا آپ کی زندگی میں۔ ٹھیک ہے، بس نماز سے پہلے وہ تمام چیزیں بار بار نہیں کہوں گا، رکوع اور سجدے میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھ لیں۔ اور ترکیب کیا ہے؟ دعائے قنوت میں قرآن کی آیتیں پڑھیں۔ دعائے قنوت میں سجدے میں قرآن کریم پڑھنا ایک لحاظ سے کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن قنوت میں قرآن کریم پڑھنا بہت اچھا ہے۔ نماز میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھنا بہت اچھا ہے۔ قنوت کی اپنی دعائیں موجود ہیں، وہ پڑھیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن آیتیں بھی ایک آدھ آیت ضرور پڑھ لیں، اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ سجدے لمبے کریں، کم سے کم آخری سجدہ، آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی لوگ جماعتیں کرواتے ہیں آخری سجدے میں 2-4 ذکر کر دیتے ہیں، تھوڑا سا سجدہ لمبا کر دیں۔ اس سب چیزوں سے کیا ہوگا؟ وہ جو خضوع اور خشوع کی کمی تھی پوری ہو جائے گی، آہستہ آہستہ پوری ہونے لگی۔ اس کے بعد نماز کے بعد تسبیح کا ثواب 1000 رکعت کا ہے، اس کو مس کرنا ایک معنی میں کہوں گا پاگل پنا ہے۔ اگر کوئی یہ ثواب مس کر دے، 2 منٹ کا بھی کام نہیں ہے تسبیح پڑھنا، اس کا بھی ثواب نہ لے سکے تو یہ کتنی بدبختی ہو جائے گی۔ آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک بھی کافی ہے، وہ بھی پڑھ لیں، اور پورا ایک عمل ہے، لیکن میں اب میں کتنی چیزیں، اس سب سے کیا ہوگا؟ خضوع اور خشوع نہیں بھی ہوا کمپنسیٹ ہو جائے گا، اور خضوع اور خشوع بڑھے گا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا، اور انسان خود بخود احساس کرے گا کہ اس کی نماز میں طاقت آ رہی ہے، اس کی نماز کو خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سہارا لیں، معجزوں کا انتظار مت کریں۔ ہم میں سے کچھ لوگ معجزوں کا انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کوئی ولی اللہ ملے گا، وہ مجھے ایک دعا دے گا، میرے دل کی نورانیت بڑھ جائے گی۔ بندے خدا، یہ جو نماز ہے یہی تمہارے دل کی نورانیت بڑھا دے گی، اس کو تھوڑا سا غور سے پڑھ لو۔ تو
اور یہی ہمیں اللہ کے بندوں تک پہنچا بھی دے گی. تو اس کے اوپر محنت کریں. میں نے آپ کو بہت زیادہ فوکس ہو کے اس کے اوپر بات کی تاکہ اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ بھائی یہ ہوگا. صحیح. ایک دفعہ آپ ان تمام چیزوں میں سے کم کچھ کو انتخاب کر لیں اور اپنی زندگی میں لے کے چلیں. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کتنی دفعہ یاد دلاتا ہوں، 40 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، ایک کچھ مدت بھی اگر اس توجہ سے یہ کاموں کے ساتھ نماز پڑھ لی، خضوع اور خشوع خود بخود نصیب ہوگا، زندگی میں نصیب ہوتا چلا جائے گا. پھر کام بہت آسان ہے. یہ جو پہلا دھکا ہے یہ مشکل ہے، آگے آسان ہے. آگے تو پھر اتنی زیادہ سپورٹ ان کی طرف سے آتی ہے کہ انسان ویسے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر آپ کتاب بھی کھولیں گے تو وہیں سے کھلے گی جہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے، پھر آپ غلط جگہ پہ نہیں دیکھیں گے. ان لوگوں کو جن کو مہارت ہوتی ہے، اتنی سخت مہارت ہو جاتی ہے کہ یہ اگر کسی جگہ پہنچیں جہاں منظر غلط آنے والا ہے تو آنکھیں پہلے ہی بند ہو جاتی ہیں دیکھے بغیر. ان کو اتنی مہارت ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ تھوڑی سی محنت کریں گے تو ہماری عبادتوں میں تاثیر آ جائے گی انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات، اب آپ یہ تکلف کی بات نہیں ہے، یہ واقعی بات ہے، تجربے سے میں سمجھ میں آتا ہے. جب تک آپ کی آنکھوں میں امام حسین کے لیے آنسو ہے اور جب تک دل میں امام حسین کا غم ہے، سب دروازے کھلے ہوئے ہیں، سب دروازے کھلے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب تک آنکھوں میں امام حسین کے لیے آنسو ہیں، جب تک دل میں امام حسین کے لیے غم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سفینۃ النجات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مصباح الہدی ہے. میں ہر مجلس کے شروع میں پہلے شکر بھجواتا ہوں کہ خدا نے ہمیں عزا کی نعمت نصیب کی ہے. بہت بڑی نعمت ہے. ابھی تو شاید ہمارے کچھ بچے نہ سمجھ سکیں تو لیکن تھوڑا سا بھی غور کریں تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. یہ خدا کا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں اتنی محبت نصیب کی کہ سید الشہداء کا نام ہمیں ان جذبات کی طرف لے جا سکتا ہے. جب میں مجلس پڑھنے جاتا ہوں تو یہ طے نہیں کرتا کہ مصائب کس کے پڑھوں گا. اپنے ذہن میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوڑ دوں کس کے مصائب پڑھوں گا. پہلا دن تو طے کر کے جاتا ہوں کہ بیوی کے مصائب پڑھوں گا. باقی دنوں میں طے نہیں کرتا، سوچتا ہوں جانے دیتا ہوں. پھر آہستہ آہستہ میرا دل راغب ہوتا ہے کہ مجھے کس کے مصائب پڑھنے چاہیے. ابھی میرا دل چاہ رہا ہے مولا علی اصغر کے مصائب پڑھوں. اللہ کے بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ کربلا کی زمین ہے، اور کربلا کی زمین میں مظلومیتوں میں سے بہت بڑی ایک مظلومیت علی اصغر کا لاش ہے. بڑی مظلومیت. اگر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں مارا گیا، کس جرم میں مارا گیا. اب کوئی کہے مرنے کی کیفیت ایسی تھی ویسی تھی، شہادت کی کیفیت کیسی بھی ہو، یہ بتاؤ 6 مہینے کے بچے کو مرنا چاہیے؟ 6 مہینے کا بچہ ہے، نہیں معلوم شہادت کی کیفیت کیسی تھی، کیا کیا تفصیلات تھیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ روایتوں میں کوئی قبول کرے کوئی قبول نہ کرے، لیکن ایک بات یقینی ہے بچہ پیاسا تھا اور تیر سے شہید ہوا ہے. بچہ پیاسا تھا. کیا دلیل ہے کہ بچہ پیاسا تھا؟ کیا دلیل ہے؟
اگر پیاس نہ ہوتی تو امام سجاد اپنے والد کی قبر پہ کیوں لکھتے کہ الذی قتل عطشانا؟ امام سجاد نے اپنے والد کی قبر پہ بھی لکھوایا کہ یہ قتل عطشانا تھا. ایک ایک فرد پیاسا تھا، ایک ایک فرد پیاسا شہید ہو رہا تھا. اب نہیں معلوم کیفیت کیا تھی. بیانات مختلف ہیں ہمارے پاس. مثلا سید الشہداء جب ایک موقع کے اوپر دشمنوں کے سامنے ندا دیتے ہیں کہ تم حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، نہیں معلوم یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے گویا علی اصغر کے رونے کی آواز سید الشہداء کے کانوں تک گئی. مادری علی اصغر نے گویا حضرت علی اصغر کو سید الشہداء کے حوالے کیا. اب یہاں پہ بہت سادہ سی ایک بات ہے. خدا متعال نے قرآن کریم میں ماں اور بچے کے رابطے کو بہت زیادہ بیان نہیں کیا ہوا، لیکن ایک جگہ بیان کیا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ بچے کو صندوق میں ڈال دو. تو خدا نے متعال بیان کرتا ہے کہ ماں کا دل گھبرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی پر تھے تو ماں کا دل گھبراتا رہا. فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو بہت مضبوط کیا. خدایا وہاں تو حضرت موسیٰ کے واپس آنے کا وعدہ بھی تھا، یہاں تو واپسی کا کوئی امکان بھی نہیں تھا. یہ ماں اپنے بچوں کو کیسے دے رہی تھی کربلا میں؟ اب یہ تیر لگا مولا علی اصغر کو. میں اگر ان تمام تفصیلات کو چھوڑ دوں تو ایک بات عزیز و یقین سے کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ علی اصغر تیر ستم سے شہید ہوئے. اب وہ تیر کہاں لگا؟ فرض کر دو کہ کہتا ہوں کہ میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں، تیر حضرت علی اصغر کی آیا حلقوم مبارک پہ لگا یا سینے پہ لگا یا سر پہ لگا، لیکن بہرحال شیخ عباس قمی نے ایک روایت لکھی ہے، وہ روایت ضرور عرض کرتا چلوں. فرمایا جب تیر ستم چلا تو بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا. یہ تو شیخ عباس قومی نے لکھا ہے، لیکن آج جو ایک بات یقینی ہے تمام ان بیانات کے اندر ایک بات یقینی ہے، جب علی اصغر کو تیر لگا تو علی اصغر امام حسین کی گود میں تھے. علی اصغر گود میں تھے تو مطلب کیا ہوا؟ اگر تھوڑا سا ذرا ساتھ دیں آپ. مطلب یہ ہوا کہ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو بچے کے ہلنے سے ماں کو پتہ چل جاتا ہے بچے کو تکلیف کیا ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے اور فوراً بتا دیتی ہے کہ اب اس کو پیاس لگ رہی ہے، اب اس کو بھوک لگ رہی ہے، اب اس کو یہ مشکل آئی ہے. جتنا ماں بچے کو پہچانتی ہے نا، امام اس سے زیادہ پہچانتے ہیں. اب میں صرف یہ سوچتا ہوں جب علی اصغر کو تیر لگا ہوگا اور علی اصغر کا بدن ہلا ہوگا تو امام کا وجود ہلا ہوگا، کیونکہ علی اصغر کی ایک ایک تکلیف امام حسین احساس کر رہے ہوں گے. علی اصغر کی پیاس امام حسین کو، علی اصغر کا گلا کٹنا امام حسین کو، علی اصغر کا آخری سانسیں لینا امام حسین کی گود میں تھا. خدا نے علی اصغر کو حجت قرار دے دیا. اب دنیا میں جہاں کہیں امام حسین کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے پوری دنیا یہ سوال کرتی ہے تم نے جنگ میں کسی کو مارا تو مارا، یہ بتاؤ علی اصغر کو کیوں مارا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی نورانیت سے ہمارے اور ہمارے مرحومین کو منور فرما.
ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔